اسی طرح عبادت، دعاؤں اور ذکر الہی کی طرف بھی توجہ نظر آئی۔ اس لیے شاملین جلسہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بھی اس جلسے میں اپنے اس مقصد کو جس کے لیے وہ آئے تھے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی جلسے کا مقصد، جیسا کہ میں نے کہا، مقصد ہے اور کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اللہ کرے کہ یہ تبدیلی جو لوگوں میں نظر آئی ہے یہ دائمی تبدیلی ہو۔ پھر جماعت احمدیہ عالمگیر کے مختلف ممالک میں بسنے والے احمدی جو یو کے جلسہ کی بڑے عموماً انتظار میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے غور سے اسے دیکھتے اور سنتے بھی ہیں، اور احمدیوں کو جو خاص طور پر یو کے اور جرمنی کے جلسے کا بڑا انتظار بھی ہوتا ہے۔ یہ جلسے کا دیکھنا اور سننا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے ذریعے سے آسان ہوا ہے، ورنہ پاکستان کی جماعتوں میں تو جلسہ نہ ہونے کی وجہ سے محرومی کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ بہرحال جب ایم ٹی کے ذریعے سے دنیا جلسے کی کارروائی کو دیکھتی ہے اور سنتی ہے تو ایم ٹی اے کو شکریہ اور تعریف کے بے شمار خطوط اور ای میل وغیرہ آتے ہیں۔ ایم ٹی اے کی انتظامیہ نے بتایا کہ اتنے زیادہ تعداد میں آئے ہیں اس سال، اور آتے بھی ہیں ہر سال، لیکن اس سال تعداد بڑھی ہے کہ جواب دینا ممکن نہیں۔ بہرحال ان سب کا شکریہ جنہوں نے ایم ٹی اے کارکنوں کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ایم ٹی اے کو براہ راست پیغامات کے علاوہ مجھے بھی بہت سے لوگ مبارکباد اور شکریہ کے خط لکھتے ہیں، جن میں خاص طور پر ایم ٹی اے کے کارکنان کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ان تک سلام بھی اور شکریہ کا پیغام بھی پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ یہ کارکنان جن کی اکثریت جو کام کرنے والے ایم ٹی اے میں والنٹیئرز کے طور پر کام کر رہے ہیں اور سال ہا سال سے مستقل مزاجی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں جماعت کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں ایم ٹی اے انٹرنیشنل میں، یہاں یو کے میں جو کام کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا کے بڑے ممالک میں ایم ٹی اے کے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جماعت کی ویب سائٹ ہے islam.org کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ بھی جلسے کے پروگراموں کو دکھانے میں بہت کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں بھی بے شمار والنٹیئرز کام کر رہے ہیں اور کئی کئی گھنٹے وقت دیتے ہیں۔ امریکہ سے اس کا انتظام ہوتا ہے، ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب اس کے انچارج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال اتنا زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا کہ اس کی سروس متاثر ہو رہی تھی، اور رک رک کر لوگ دیکھ رہے تھے، اور شکوے کے پیغام آئے بہت زیادہ کہ اس کو اپنے مزید بہتری کی طرف توجہ دیں اس کی طرف۔ بہرحال یہ تو ایک محدود تعداد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سال بہت کثیر تعداد نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو islam.org کی جو ٹیم ہے اس کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس کا معیار مزید بہتر کیا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جب وزٹ کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سال سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بعض فکریں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اور محض اپنے فضل سے دور فرمایا، اور یہ صرف خیالی فکریں نہیں تھیں، یا پاکستان کے واقعات کی وجہ سے ڈر اور خوف نہیں تھا، بلکہ حقیقی فکر تھی۔ ایک واقعہ ایسا ہوا بھی کہ شواہد بتاتے ہیں کہ بد نیت تھی، نیت بد تھی، جو بھی تھے وہ ملوث، لیکن سیکیورٹی
کہ کارکنان کے چوکس رہنے اور بر وقت انتظام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شر سے محفوظ رکھا۔ اس لحاظ سے تمام سیکیورٹی کے کارکنان اور یہ شعبہ جو اس سال مزید تقسیم کار کے لحاظ سے بھی وسیع کیا گیا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں شکریہ کے مستحق ہیں۔ بعض کارکنان نے تو شاید مشکل سے 2-3 گھنٹے ہی آرام کیا ہوگا، باقی وقت اپنی ڈیوٹیوں پر رہے ہیں۔ حفاظت اور خدمت خلق کے شعبے کی عمومی رنگ میں تو بہترین کارکردگی رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن 1-2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں حفاظت اور خدمت خلق کے بعض کارکنان سے غلط فہمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف بھی پہنچی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، جس کے لیے ان لوگوں کو جن کو تکلیف پہنچی 1-2 فیملیوں کو، ان سے معذرت ہے۔ لیکن جس پریشر کے تحت، جس دباؤ کے تحت یہ کارکنان کام کر رہے تھے، اور بعض کو جیسا کہ میں نے کہا آرام کا وقت بھی نہیں ملا تھا، ان حالات میں ایسے معمولی واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جن سے یہ زیادتی ہوئی ہے وہ ان کارکنان کو معاف کر دیں اور دل میں کوئی رنجش نہ لائیں۔ بہرحال عمومی طور پر ان ڈیوٹی دینے والوں نے غیر معمولی چوکس رہنے کا رہے ہیں یہ، اور بڑی گہری نظر سے ہر طرف نظر رکھ کے یہ کام کیا ہے، اور میری توقعات سے بڑھ کر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ خدام جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں جلسے پر یہاں UK کے، ان میں مستقل ڈیوٹیاں دینے والے بھی ہیں، یہ صرف جلسے کے چند دن نہیں ہیں، جو گزشتہ 26 سال سے ڈیوٹیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر مسجد فضل میں مستقل ایک جذبے سے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے ہیں، اپنے کام کا حرج کر کے وقت دے رہے ہیں، خاص طور پر مسجد فضل کے حلقے کے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے۔ اس دفعہ حفاظت کے حوالے سے بھی ذمہ داری کے عجیب نظارے دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک لجنہ کی عہدیدار نے مجھے لکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارکیٹ کی طرف گئیں، اور کیونکہ بیچ میں سے گئی تھیں، باہر سے نہیں گزر رہی تھیں، اس لیے چیکنگ کا خیال نہیں تھا، اور ویسے بھی بیج لگایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے ایک خادم نے کہا کہ آپ چیک کروائیں اپنے بیگ۔ لجنہ عہدیداران نے کہتی ہیں ہم نے بہت کہا انہیں کہ ہمارے بیج لگا ہوا ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں، اندر سے آ رہی ہیں، اندر دوبارہ واپس جا رہی ہیں، باہر نہیں نکلیں، لیکن اس نے کہا کہ بیگ وغیرہ چیک کیے بغیر میں تو نہیں جانے دوں گا۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے چیکنگ کے لیے؟ مقصد یہ تھا کوئی اس کو خاص ہدایت آئی ہے علیحدہ ان کی، تو اس نے سادہ سا جواب دیا کہ اس نے میرا حوالہ دیا کہ خطبے میں حضور نے کہا ہے کہ سیکیورٹی والے بھی اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کو چیک کرنا ہے، تو اس لیے میرے لیے تو یہی ہدایت کافی ہے، اس لیے میں تو آپ کو چیک کیے بغیر نہیں جانے دوں گا، چاہے افسر میرا کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ تو یہ جذبہ تھا ڈیوٹی والوں کا۔ اس سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک دفعہ قادیان میں خلیفہ مسیح ثانی کے وقت کی بات ہے، احرار نے جب شرارت کرنے کا ارادہ کیا اور کافی زیادہ خطرہ بھی تھا، تو بہشتی نوکریوں کے لیے خاص طور پر حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں آپ نے، اور ہر ایک کو ایک خاص کوڈ بتایا، اس کے بغیر تم نے کسی کو اندر نہیں داخل ہونے دینا۔ چیک کرنے کے لیے خلیفہ مسیح ثانی ایک دفعہ رات کو خود گئے تو روک لیا، انہوں نے اپنا نام لیا، انہوں نے کہا حضور میں نے پہچان تو لیا آپ کو، لیکن مجھے آپ کا حکم ہے کہ کوڈ کے بغیر جانے نہیں دینا، اس لیے آپ نہیں جا سکتے۔
تو اس کی بڑی تعریف کی ہے خلیفہ مسیح ثانی نے، لمبا واقعہ ہے بہرحال۔ تو اگر خلیفہ وقت کی ہدایت پر خلیفہ وقت کو خود روکا جا سکتا ہے تو عہدیداران کو روکنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض نئے انتظامات ہوں تو اندازے صحیح نہیں ہوتے اور اندازے میں کمیاں بھی رہ جاتی ہیں۔ اس دفعہ بھی جلسہ گاہ میں داخلے کے گیٹ اسکینرز کی وجہ سے محدود تھے، اس لیے خاص طور پر عورتوں کو لمبا انتظار کرنا پڑا، جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کیا تھا۔ تو بعض ڈیوٹی والی خواتین نے مجھے لکھا کہ رش اور لمبے انتظار کی وجہ سے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو 2-2.5 گھنٹے تک کھڑا ہونا پڑا، اور سایہ دار جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑا، لیکن عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑے صبر اور تحمل سے اتنا لمبا عرصہ انتظار کرتی رہیں اپنی باری کا، اور کیو میں لگی رہیں، ذرا بھی بے صبری اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ بچے بھی تکلیف میں تھے لیکن بڑے حوصلے سے انہیں بہلاتی رہیں۔ ایک کارکنہ لکھتی ہیں کہ ان کی اور ماؤں کی اور بچوں کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا، اس لیے بھی کہ یہ بچوں سمیت تکلیف میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ احمدی مائیں ہیں اور یہ بچے ہیں جو جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور صرف اس لیے اتنے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ یہ عورتیں کر رہی ہیں کہ ان کا یہاں آنا دینی غرض کے لیے ہے۔ بہرحال بعض کارکنات ان کی یہ حالت دیکھ کر روتی تو رہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ضروری تھی۔ وہ بعد میں پھر انتظام بہتر کر دیا گیا اور پہلے دن جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ جمعے کے وقت ہی تکلیف ہوئی تھی۔ تو انتظامیہ خاص طور پر چھوٹے بچوں والی ماؤں سے معذرت بھی کر رہی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں ان کی۔ اس بات نے ان احمدی عورتوں کی صبر اور حوصلے کا اظہار بھی کروا دیا، بتا دیا کہ آج تک یہ صبر ہمیں قائم ہے، کیونکہ اگر ان عورتوں کی وجہ سے ذرا سی بے صبری کا اظہار ہوتا تو تمام نظام درہم برہم ہو جانا تھا۔ یہ داخلے کا جو انتظام تھا اس کی کامیابی یقیناً شامل ہونے والوں کے تعاون کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے پھر وہی خدا تعالیٰ کی حمد کا مضمون چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں اس بات کو قائم رکھتا ہے کہ جماعت کے لیے تم نے قربانی دینی ہے۔ غیر از جماعت مہمانوں نے اس بات کو بھی خاص طور پر نوٹ کیا ہے کہ ایسا پرسکون کیوں لگا ہوا تھا جو عجیب نظارہ پیش کرتا تھا۔